بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورڈس فار وار کرمنلز، آج کا ہمارا پہلا ایڈیٹوریل ہے۔ یہ ڈان کا ایڈیٹوریل ہے، رافع زکریا اس کے رائٹر ہیں۔ اس میں رائٹر نے ڈسکس کیا ہے کہ آئی سی سی چیف پروسیکیوٹر نے جو اسرائیلی پرائم منسٹر اور حماس کے لیڈرز کے اریسٹ وارنٹس کی ریکویسٹ کی آئی سی سی سے، اس کا جو ہے اس کو ڈسکس کیا رائٹر نے۔ آگے رائٹر نے بتایا کہ کیا چارجز لگائے گئے ہیں ان وارنٹس کے جو ریکویسٹ کی گئی ہے، اس میں کیا چارجز لگائے گئے ہیں نیتنیاہو کے اوپر اور حماس کے لیڈرز کے اوپر، اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے اسرائیل کے لیے اور فلسطینین لیڈرشپ کے لیے، اس کے کیا اثرات ہوں گے اگر یہ وارنٹس جو ہیں یہ ایشو ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہو انٹرنیشنل افیئر کے ساتھ بھی ریلیٹ کر سکتے ہو، انٹرنیشنل ریلیشن کے ساتھ، اور اس کے علاوہ یہ آپ کا انگلش ایسے میں بھی آپ کو یہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا زینوفوبیا کے بارے میں، اپلائٹ آف فارن اسٹوڈنٹس امid رائزنگ زینوفوبیا۔ امنا عاشمی نے لکھا ہے، ایکسپریس ٹرائبیون کا یہ آرٹیکل ہے۔ اس میں جو بیسک چیز ہم انٹروڈیوس کروائیں گے وہ ہے زینوفوبیا کیا ہوتا ہے، اور کرغزستان میں جو ابھی پاکستان اور انڈیا کے اسٹوڈنٹس پہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس کو ایکسپلین کریں گے، اس کی کیا ریزن تھی، اس کے پیچھے کاز کیا تھا، مین موٹیو کیا تھا۔ اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ پاسٹ میں بھی ہوتے رہے ہیں، تو اس کو بتایا رائٹر نے، یہاں پہ ڈسکس کیا کہ پاسٹ میں اس طرح کے انسیڈنٹس کہاں ہوئے ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں انسیڈنٹس کی، تو فیوچر میں ان کو کیسے روک سکتے ہیں، ان کو کیا ایفرٹس ہمیں کرنی چاہیے کہ فیوچر میں اس طرح کے جو ہیں انسیڈنٹس ان کو روکا جا سکے اور ان کے جو اثرات ہیں ان کو کم سے کم کیا جا سکے، اس کو رائٹر نے ڈسکس کیا ہے۔ اس کو آپ پاک افیئرز میں بھی آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہو، کیونکہ اس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس کی انوالومنٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور آپ اس کو انٹرنیشنل ریلیشن میں، اس کے علاوہ انگلش ایسے میں آپ اس کو جو ہے ریلیٹ کر سکتے ہو۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کیا کریں، اور جو کویسچن ہم پوچھتے ہیں ان کے آنسر جو ہے کمنٹس باکس پہ دینا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین and asking them what put you into saqar, they will say we were not of those who prayed. تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں تھے، یعنی نماز نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہم جہنم میں پہنچے ہیں۔ شروع کرتے ہیں آج کے پہلے ایڈیٹوریل سے، وارنٹس فار وار کرمنلز۔ اس میں جو بیسک چیزیں ڈسکس کریں گے، وائی سی سی چیف پروسیکیوٹر کی ریکویسٹ کے بارے میں بات کریں گے جو انہوں نے نیتنیاہو کے اور حماس کی لیڈرشپ کے اریسٹ کے بارے میں ریکویسٹ کی ہے، اور چارجز کیا لگائے ہیں ان پروسیکیوٹر نے، چارجز کیا لگائے ہیں اس کے اوپر، اور فائنلی ان کے کنسیکوینسز کیا ہوں گے اگر یہ وارنٹس ایشو ہو جاتے ہیں، تو اسرائیلی اور حماسی جو لیڈرشپ ہے ان پہ اس کے کیا کنسیکوینسز ہوں گے، کیا اثرات ہوں گے۔ اچھا، آئی سی سی چیف پروسیکیوٹر کریم خان نے اسرائیلی پرائم منسٹر نیتنیاہو، اسرائیلی ڈیفنس منسٹر گیلنٹ اور حماس کے لیڈرز یحییٰ سنوار، اسماعیل ہانیہ کے اوپر جو ہے ایلیگیشنز لگائے ہیں وار کرائمز کے، اور ان کے اریسٹ وارنٹس کے جو ہے ریکویسٹ کی ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ سے۔ تو حماس لیڈرشپ نے بھی اس کو جو ایس سی سی کو اکیوز کیا ہے کہ وہ جو مجرمین ہیں، مطلب جو پرپیٹریٹرز ہیں، ان کو وہ برابر کر رہے ہیں مظلوموں کے ساتھ، ظالم کو مظلوم کے برابر کر رہے ہیں۔ اور اسرائیلی ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ یہ ایک انکریکٹ جو ہے وہ چارجز ہیں، جینوسائیڈ کا مذاق اڑایا گیا ہے اس میں، کہ جینوسائیڈ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین میں جو کچھ کر رہے ہیں وہ جینوسائیڈ نہیں ہے، یہ ایک خواہ مخواہ کا الزام لگایا گیا ہے۔ آئی سی سی کا لیگل پروسیس اس طرح ہے کہ یہ اب جو چارجز لگائے گئے ہیں ان کو اب جو ہیں ججز ہیں آئی سی سی کے، وہ ان کو ایلیٹ کریں گے کہ واقعہ یہ جو ہیں چارجز یہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر یہ چارجز ایشو ہو جاتے ہیں تو تقریباً 124 ممالک جو کہ آئی سی سی کے جو ہیں سگنیٹریز ہیں، اس میں یہ وارنٹس جو ہیں ایشو ہو جائیں گے، اور ان کے اگر ان کنٹریز میں ٹریول کرتے ہیں حماسی یا اسرائیلی لیڈرز، تو ان کو وہاں پہ اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل جو ہے وہ سگنیٹری نہیں آئی سی سی کا، اور نہ ہی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، تو لیکن اگر یہ ایشو ہو جاتے ہیں تو پھر بھی نیتنیاہو اور گلانٹ کے لیے آئی سی سی جو ممبر کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کے لیے وارنٹس جو ہیں وہ ایشو ہو سکتے ہیں، ان کو اریسٹ وہاں پہ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، چیف پروسیکیوٹر نے
کریم خان نے چارجز لگائے اسرائیل کے خلاف کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے سویلینز کو وہاں پہ قتل کر رہے ہیں تھرو اسٹارویشن. ان کو مطلب وہاں پہ ان کو ایڈ نہیں پہنچنے دے رہے, گلوبل ایڈ نہیں پہنچنے دے رہے, ہیومینٹیرین ایڈ ان کا کرائسس وہاں پہ کریٹ کر رہے ہیں, اور سویلین ٹارگیٹس کو بھی وہ پنش کر رہے ہیں بلا وجہ انڈسکرمنیٹلی. حماس کے اگینسٹ انہوں نے چارجز لگائے ہیں کہ 7 اکتوبر کے اٹیکس میں انہوں نے تقریباً 1200 سویلین کیجویلٹیز ہوئی ہیں حماس کی وجہ سے, اور اس کے جو پروف ہیں ڈاکومنٹری بھی اور سروائیور انٹرویوز کے پروف موجود ہیں کہ حماس نے کس طرح سے وہاں پہ جو ہے اسرائیلی جو سویلینز ہیں ان کو قتل کیا ہے. ان جو اثرات اس کے کیا ہو سکتے ہیں, تو یہ آئی سی سی جو ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, وہ دونوں سائڈ پہ جو ہے لا کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب حماس کے اوپر بھی اور اسرائیل کے اوپر بھی. تو اس کی وجہ سے کافی جو پینلٹیز پڑ سکتے ہیں دونوں سائڈ کی لیڈرشپ کے اوپر, کیونکہ یہ لارج اسکیل جو جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اسرائیلیوں نے ان کے اوپر سے زیادہ اثرات ہوں گے. اور حماس کے جو لیڈرشپ ہے اس کو پہلے سے ہی ٹیررسٹ کلاسیفائڈ کیے گئے ہیں, تو ان کی موومنٹس پہلے سے لمیٹیڈ, ان کے جو ہے وہ خاص اثر پڑنے والا نہیں ہے. لیکن اسرائیل کو اس سے کافی زیادہ خطرہ ہوگا, کیونکہ ان کے پرائم منسٹر نیتن یاہو اور گلینٹ جو ہیں انہوں نے اس طرح کی کرٹیلمنٹ, اس طرح کی جو ہے کنفائنمنٹ پہلے کبھی نہیں دیکھی. تو اس کی وجہ سے ان کی جو پولیٹیکل موومنٹ ہوگی, پوزیشن جو ان کی ہوگی وہ کافی ڈیمیج ہو جائے گی. ان کی جو اسٹیٹ وزٹس ہیں ان کے لیے کافی اس میں مشکلات ہو سکتی ہیں, اور ان کے اپنے اسٹیٹ کے اندر جو کریڈیبلٹی ہے وہ اس کی وجہ سے لوز کر سکتے ہیں, اور ان کو اریسٹ اور ٹرائل کے چارجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے 124 کنٹریز میں سے جس میں بھی یہ ٹریول کریں. اچھا, اگر فرض کریں کہ جو یہ کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو وہ ان کو اریسٹ نہیں کرتے, تو اس کی وجہ سے بھی اس کنٹری کو کافی جو ہے لیگل کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, کیونکہ جو بھی سگنیٹری کنٹری اگر وہ اس کو اریسٹ نہیں کرتی تو اس کے خلاف جو ہے ٹرائل چلایا جا سکتا ہے آئی سی سی میں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں, کہ یہ آئی سی سی کے سگنیٹری ہونے کے باوجود یہ ان کو اریسٹ نہیں کر رہے, یہ اس کے قوانین کو نہیں مان رہے. تو ان کو اگر وہ اریسٹ نہیں کرتے اسرائیلی پریزیڈنٹ کو یا پرائم منسٹر کو اریسٹ نہیں کرتے, تو ان کو بھی اس سے کافی جو ہے ٹرائلز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا, یہ سچویشن جو ہے اسرائیل کی جو ایک بنا ہوا ہے سارا سینیریو بنا ہوا ہے, تو اصل میں اوریجنلی جو اسرائیل کریٹ کیا گیا تھا, بنایا گیا تھا کہ جو جیوز پروسیکیوٹڈ ہیں ہٹلر کی وجہ سے ورلڈ وار 2 کے بعد, تو ان کو ایک شیلٹر پرووائڈ کیا جا سکے. لیکن اگر بھی دیکھیں تو یہ جو پروسیکیوٹڈ جوز تھے وہ بھی پروسیکیوٹرز بن چکے ہیں, پرسیکیوٹڈ جوز جو تھے وہ پرسیکیوٹرز بن چکے ہیں, کہ وہ مظلوم تھے تو بھی وہ ظالم بن چکے ہیں. تو یہ ایک جو چینجنگ آئی ہے, یہ اس کے اوپر آئی سی سی کا جو ایکشن ہے یہ کافی معنی رکھتا ہے. آئی سی سی کی انویسٹیگیشن, یہ اگر اس طرح سے ان کو وارنٹس ایشو ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کی پریزنٹ جو آفیشیلز ہیں, جو ان کی لیڈرشپ ہے, پریزنٹ لیڈرشپ, اس کے لیے کافی سیریس ایشوز, اس کی وجہ سے رسک جو ہیں وہ اٹھ سکتے ہیں. ریپڈلی جو ہے چینجنگ ایک انٹرنیشنل سینیریو ہے, اس کی وجہ سے اس طرح کے اثرات, اس طرح کے جو امپلیکیشنز ہیں گلوبل جسٹس کے لیے, وہ کافی جو ہے ایک مطلب کہہ لیں کہ ایک پولیٹیکل اکاؤنٹیبلٹی کے سین میں وہ کافی اہمیت کے حامل ہیں. فرسٹ کوشچن ہے ہمارا آج کا کہ ہو از دا چیف پروسیکیوٹر آف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے چیف پروسیکیوٹر کا کیا نام ہے, وہ کمنٹس باکس میں لکھنا نہ بھولیں. نیکسٹ ہمارا پلائٹ آف فورن اسٹوڈنٹس امid رائزنگ زینوفوبیا. تو زینوفوبیا کیا ہوتا ہے وہ ڈسکس کریں گے. پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو بشکیک میں کرغزستان میں اٹیک ہوا ہے اس کے بارے میں ڈسکشنز ہیں, اور ایسے انسیڈنٹس جو پاسٹ میں ہوئے ہیں وہ رائٹر نے ڈسکس کیا, اور فیوچر میں ان کو کس طرح سے روک سکتے ہیں, اس کی اسٹریٹجیز رائٹر نے بتائی ہیں. گلوبل کنٹیکس میں دیکھیں تو زینوفوبیا کا مطلب ہوتا ہے کہ فیئر آف اسٹرینجرس, مطلب یہ اس کا مطلب ہے کہ جو فارنرز ہوتے ہیں, کسی بھی باہر کی کنٹری کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو نفرت, ہیٹ اگینسٹ پیپل آف ادر کنٹریز. تو یہ رائزنگ نیشنلزم کی وجہ سے اس کی وجہ زینوفوبیا کافی بڑھ گیا ہے, کہ نیشنلزم کی وجہ سے لوگ فارنر سے نفرت کرتے ہیں. ابھی کرنٹلی دیکھیں تو کرغزستان میں جو ہونے والے اٹیکس ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس کے اوپر اور انڈین اسٹوڈنٹس, ایجپشین اسٹوڈنٹس کے اوپر, وہ ایک اس کا جو ہے
واضح ثبوت ہے کہ زینوفوبیا کس طرح سے کنٹریز میں بڑھ رہا ہے۔ 24 اپریل کو جو پاکستانی اور ایجپشین اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک موب وائلنس کا ایک انسیڈنٹ ہوا بشکیک کے اندر۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ ایک لوکل ویڈیو ایک وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ جو فارنر اسٹوڈنٹس تھے، پاکستانی ایجپشین اسٹوڈنٹس تھے، وہ لوکل جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو اس ویڈیو کے بعد ایک جو ہے ایک موب وائلنس شروع ہو گئی وہاں کے لوگوں کے اندر۔ وہ سینٹیمنٹس اس کی چیز کے بہت زیادہ بڑھ گئے زینوفوبیا کے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے رات کے وقت ہی اسٹوڈنٹس کے ہاسٹل پہ دھاوا بول دیا، اٹیک کر دیا، جس کی وجہ سے کافی انجریز ہوئیں اور کافی اسٹوڈنٹس جو مینٹلی سے ٹرامیٹائز ہو گئے۔ وجہ کیا ہوتی ہے اس طرح کے جو ہے انسیڈنٹس کی؟ بیسک وجہ جو ہوتی ہے زینوفوبیا کی، وہ نیشنلزم ہوتا ہے۔ اب جو فارنرز ہوتے ہیں ان کو وہ ڈومنائز کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک شیطان ہے، یہاں پہ ہمارے یہاں گھسے ہوئے ہیں اور ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں، ہماری اکانومی کو نقصان پہنچا رہے ہیں، سوشل کلچر کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو نیشنلزم ایک بڑی وجہ ہوتی ہے۔ دوسرا ہوتا ہے اکانومک انگزائٹی۔ وہاں پہ اکانومی کے جو ہے حالات کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ جو فارنرز آ رہے ہیں یہاں پہ، یہ کہیں ہمارے اندر آ کر اس چیز کو جو ہے اپنا سیٹلمنٹ نہ بنا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اب دیکھتے ہیں تو پاکستان اکنامک انگزائٹی کی بات کریں تو پاکستان اور انڈیا سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو یہاں پہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی وہ بیسیکلی ایک اکانومک انگزائٹی کے طور پہ ہی سامنے آیا تھا، لیکن یہاں کے لوگوں نے ان کے خلاف کسی قسم کے خاص جو ہے وہ ایکشن نہیں لیا، تو انہوں نے کالونی بنا لی، اس کو اپنا برٹش کالونی بنانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو لوگ اسی چیز سے ڈرتے ہیں کہ اکانومک کولونائزیشن کہیں سے جو دوبارہ سے نہ آ جائے کنٹریز میں، اسی وجہ سے وہ فارنرز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تیسرا ہوتا ہے پولیٹیکل ایجنڈاز کی وجہ سے۔ اب پولیٹیکل ان کے جو ویوز ہیں وہ اگر فارنر سے میچ نہیں کر رہے ہوتے تو وہ ان کے خلاف جو ہے اس طرح کی وائلنس میں شامل ہو جاتے ہیں فار لوکل لوگ۔ گلوبلی اگر دیکھیں تو اس طرح کے انسیڈنٹس کافی دفعہ ہو چکے ہیں۔ اگر انڈیا میں دیکھیں تو نائجیرین اسٹوڈنٹس کو جو ہے 2017 میں اٹیک کیا گیا اور کافی جو اس کو کیجویلٹیز کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ 2024 میں دیکھیں تو نیو دہلی کے اندر مسلم اسٹوڈنٹس کو اٹیک کیا گیا۔ یورپ میں دیکھیں تو جرمنی کے اندر ایک نسلی امتیاز کی وجہ سے تقریباً 2016 میں ایک اس طرح کا انسیڈنٹ ہوا جس میں فارنرس کو اٹیک کیا گیا۔ ساؤتھ افریقہ میں دیکھیں، ساؤدرن افریقہ میں تو نائجیرین اور زمبابوین جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اکانومک کمپٹیشن کی وجہ سے، سوشل ٹینشن، پولیٹیکل ایشوز کی وجہ سے ان کو کافی جو ہے زینوفوبیا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوسری کنٹریز میں جاتے ہوئے۔ تو اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں یہ پہلے پیچھے بتا چکے ہیں کہ یا نیشنلزم کی وجہ سے ہوتے ہیں، پولیٹیکل یا ریلیجیس جو ہے۔ اب ریلیجیس اس میں بھی آ جاتا ہے، ریلیجیس جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں۔ ہم انڈیا میں دیکھیں تو مسلم اسٹوڈنٹس پہ جو اکثر اٹیک ہوتے ہیں وہ ریلیجیس کانسیکوینسز کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مسلم اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے سورنٹی کے لیے خطرہ ہیں، ان کے جو ہے اکانومی کے لیے وہ خطرہ ہیں، تو ان پہ وہ آئے دن کوئی نہ کوئی اٹیکس ہوتے رہتے ہیں وہاں پہ انڈیا کے اندر۔ سوشل میڈیا جو ہے اس طرح کے جو کنڈیشنز اس میں بہت جو ہے اہم رول پلے کرتا ہے، اس کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک کسی قسم کی جو ہے وہ ریسٹرکشنز نہیں ہوتی، نہ ایتھیکل نہ تقریباً، اور قانونی طور پہ بات کریں تو لاز میں بھی اس طرح کی کوئی ان کے اوپر ریسٹرکشنز نہیں ہوتی۔ آپ کسی بھی قسم کی مس انفارمیشن جو ہے وہ پھیلا سکتے ہو، اور کوئی بھی کنٹینٹ جو ہے لوگوں کے سینٹیمنٹس کو، لوگوں کے جذبات کو ابھارتا ہے، کسی نفرت کے آپ دیکھیں تو نفرت بھی ابھار سکتا ہے اور محبت بھی ابھار سکتا ہے سوشل میڈیا۔ تو اکثر اس کو جو نیگیٹو لوگ استعمال کرتے ہیں تو وہ اس کا نفرت ابھارنے کے لیے پرووکیٹیو کنٹینٹ جو ہے استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے اندر زیادہ سے زیادہ نفرت ابھاری جا سکے۔ تو ابھی جو وائرل ویڈیو تھی جس کی وجہ سے سارا یہ وائلنس ہوئی ہے کرگزستان کے اندر، تو وہ اس کے ایک بہترین ایگزامپل ہے کہ وہ کس طرح سے اس کو مس انفارمیشن کے طور پہ پھیلایا گیا۔ اب لوگوں کی ذاتی لڑائی کو ایک جو ہے کلچرل ایشو بنا کے انہوں نے اس کو پیش کیا، اور اس کی وجہ سے وہاں پہ جو کمیونٹی تھی، پاکستانی اسٹوڈنٹس تھے، انڈین اسٹوڈنٹس تھے، ایجپشین اسٹوڈنٹس تھے، ان کو کافی وائلنس کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے جو سلوشن کی بات کریں تو لیگل میئرز لیے جانے چاہیے۔ وہاں کے جو لوکل جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو اس طرح کے وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اسٹوڈنٹس کو جسٹس پرووائڈ کرنے کے لیے ایک اسٹرانگ روبسٹ جو ہے اور تیز سسٹم ہونا چاہیے، تاکہ اس طرح کے جو اگر انسیڈنٹس ہوں تو ان کو جو ہے سیکورٹی پرووائڈ کی جا سکے، ان کو شیلٹر پرووائڈ کیا جا سکے، اور ان کی جو تمام ضروریات ہیں ان کو میٹ کیا جا سکے۔
اس کے لیے وہاں کے لوکل جو ایجنسیز ہیں لا انفارمنٹ ایجنسیز ان کو اس میں مین کام کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ کلچرل سینسٹیوٹی کو کم کرنا چاہیے. لوگوں کے دلوں میں جو نفرت ہے مس انفارمیشن کی وجہ سے وہ ختم ہونی چاہیے, اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پروموٹ ہونی چاہیے. اس کو زیادہ سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کیا جانا چاہیے. تو اس کے لیے ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے سوشل میڈیا پلیٹفارم جو ایک مین جو ہے وہ کہہ لیں کہ پلیٹ فارم ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک سپورٹنگ میکنزم ہونا چاہیے, ان کو لیگل ایڈ پرووائڈ کی جانی چاہیے. اور اس طرح کے جو انسیڈنٹ کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ٹراماٹائز ہو جاتے ہیں, مینٹلی اپسیٹ ہو جاتے ہیں, مینٹلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, ان کو مینٹل ہیلتھ سروسز جو ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی جانی چاہیے. اچھا, یہ ایک کافی ایک کہہ لیں کہ سوبرنگ ٹروتھ ہے, ایک غمگین کہہ لیں کہ ایک غمگین کرنے والا ایک ٹروتھ ہے کہ نالج جو ہے وہ نالج حاصل کرنا وہ بھی ایک بیٹل فیلڈ کی طرح بنتا جا رہا ہے. کہ اب دیکھ لیں اسٹوڈنٹس جو جاتے ہیں فارن کنٹریز میں, ان کو وہاں پہ کافی اس طرح کے جو وائلنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تو وہ نالج کے لیے وہاں پہ گئے ہوتے ہیں. تو اس کو ایک نیگیٹیولی وہ لوگ سمجھتے ہیں, وہاں کے لوکل لوگ, کہ فارنرز ان کے لیے ایک خطرہ ہے, جس کی وجہ سے وہ ان کے خلاف تمام قسم کی جو وائلنس ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. تو نالج حاصل کرنا بھی ایک مشکل کام ہو گیا ہے. ابھی کرغزستان میں بات کریں تو وہاں کی جو میڈیکل ڈگریز ہیں وہ کافی سستی ہیں ایز کمپیئر ٹو پاکستان اینڈ انڈیا. تو یہاں کے لوگ جو ہیں, یہاں کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ میکسیمم پریفر کرتے ہیں ان کنٹریز میں جانے کو. تو ابھی اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں تو اس کے لیے, ان ایفرٹس کے لیے, ایجوکیشن پھیلانے کے لیے کافی سیٹ بیک کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یونٹی جو ہے وہ کراس بارڈر یونٹی جو ہونی چاہیے, لوگوں کے اندر ایک نیشنلزم ہونا چاہیے, لیکن اتنا نہیں کہ آپ دوسروں کو نفرت کرنے لگ جاؤ. آپ جیسے بات کریں تو فاشسٹ بن جاؤ, لوگوں سے اتنی نفرت کرو. ایک یونٹی رکھیں, لوگوں کے درمیان ایک ایمپیتھی ہو, اور لوگوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہو لوکل اور فارنرس کے درمیان, تاکہ اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہو سکیں. تو ایجوکیشنل انوائرمنٹس میں اگر اس طرح کے جو لوگ پڑھنے جاتے ہیں, اسٹڈیز کے لیے جاتے ہیں, تو یہ کوئی جو ہے اچھی چیز, بری چیز نہیں ہے. یہ کافی اچھی چیز ہے, کلچر کو کنیکٹ کرتے ہیں, اکانومیز کو کنیکٹ ہوتے ہیں, اور پیپل ٹو پیپل کنیکشن کے لیے اس طرح کے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ ایک مین رول پلے کرتے ہیں. تو ان کے خلاف اس طرح کے انسیڈنٹس جو ہیں وہ کافی شرمندہ کرنے والے ہیں, کافی جو ہیں وہ نقصان دہ ہیں آگے فیوچر میں اس طرح کی ڈائیورسٹی کو بڑھانے کے لیے, ایجوکیشنل ڈائیورسٹی کو بڑھانے کے لیے. سیکنڈ ایک کویسچن ہے ہمارا آج کا کہ واٹ از دا نیم آف کیپٹل آف کرغزستان. کرغزستان کی کیپٹل کا کیا نام ہے؟ کمنٹس باکس میں لکھنا نہ بھولیں. تھینکس فار واچنگ.